کچھ دن پہلے اس کے موبائل پر انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ کسی دوست یا جاننے والے کی کال ہوگی، کال ریسیو کر لی، مگر دوسری طرف سے مردانہ آواز سنتے ہی رانگ نمبر کہہ کر کال منقطع کر دی۔ بس وہ دن ہے اور آج کا دن، میسیجز اور کال کا ایسا تاندہ باندھا جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کال تو اس نے کوئی ریسیو نہ کی، مگر میسیجز پڑھتی رہی، نام پوچھا جاتا، فون اٹھانے پر اصرار کیا جاتا اور اس کی آواز کی تعریف کی جاتی، اپنے بارے میں بتایا جاتا۔ جواب نہ دینے کے باوجود میسیجز اور کالز کا سلسلہ مستقل مزاجی سے جاری تھا۔ عائشہ کے لیے یہ سب نیا تھا، چھوٹی سی عمر کا ایک انجان سا احساس تھا جسے وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ کیا ہوا اگر میں بھی ایک میسیج کر دوں، یعنی پوچھ لیتی ہوں کہ کون ہو اور کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو؟ اس لمحے اس کے دماغ میں خیال آیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے، کتنی ہی بار اس نے میسیج لکھ کر مٹا دیا۔ عجب کشمکش میں تھی، کوئی اس سے بات کرنے کے لیے بے چین تھا۔ یہ خیال اس نے نہ جانے کیوں ایک انجان سی خوشی دے رہا تھا۔ بالآخر سوچ بچار کے بعد اس نے ایک میسیج ٹائپ کر لیا جس میں اس نے لکھا تھا کہ وہ کون ہے اور رات کے اس پہر اسے کیوں تنگ کر رہا ہے۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ایک میسیج تو ہے اور پوچھ لینے میں قیامت کی کیا ہے، اس نے خود کو تسلی دی۔ بٹن دبانے ہی لگی تھی کہ اچانک چہرہ اس کے دماغ کی سکرین پر ابھرا۔ میری بیٹی تو میرا مان ہے، جو اس کے بابا اس کا ماتھا چومتے ہوئے اکثر دہرایا کرتے تھے۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ جب بیٹیاں معاشرے میں سر جھکا کر چلتی ہیں، تبھی اس کے بھائی اور باپ سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوتے ہیں۔ شفقت اور محبت سے کہا گیا باپ کا ایک اور جملہ دل کی تار چھیڑ گیا۔ جب کبھی امی جی بابا کو اسے چڑھانے کا طعنہ دیتی تو بابا کی طرف سے ایک مخصوص جواب آتا کہ عائشہ تو اپنے بابا کا غرور ہے، اور ہمیشہ ہی اسے یہ جملہ سرشار کر دیتا۔ اسے اپنا سارا وجود سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ بڑی مشکل سے بستر سے اٹھی، پسینے سے شرابور لڑکھڑاتی قدموں کے ساتھ جا کر کھڑی ہوئی۔ میری بیٹی تو میرا غرور ہے، میری بیٹی تو میرا مان ہے، میری بیٹی بہت بہادر ہے۔ کانوں میں گونجتی بابا کی آواز اب تک سنائی دے رہی تھی۔ جی بابا جانی، میں کمزور نہیں ہوں، آپ کی عائشہ آپ کا غرور نہیں توڑے گی، انشاءاللہ آپ کا سر کبھی جھکنے نہیں دے گی، آپ کا یہ مان ہمیشہ قائم رکھے گی، آپ کی دی گئی محبت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے گی۔ وہ سرگوشی میں بولتی گئی، آنسو اس کی گالوں کو بھگو رہے تھے۔ اس نے جلدی سے اس نمبر کو بلاک کیا۔ سکون کے احساس کے ساتھ اس نے گہرا سانس لیا اور آسمان کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کے آخری پہر تھے کہ کچھ دیر میں سحر ہونے کو تھی۔ نیچے صحن کی طرف دیکھا تو بابا تہجد پڑھنے کے بعد رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعائیں مانگنے میں مصروف نظر آئے۔ بابا اللہ سے اس کی عزت اور آبرو کی دعا مانگے اور اللہ پاک اسے گناہوں کی دلدل سے نہ بچائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے اس لمحے اپنے بابا پر بے حد پیار آیا۔ ان کی صحت اور سلامتی کی دعائیں کرتی اور وضو کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان نمبر کے ذریعے پھینکا ہوا یہ شیطان کا چال ہوتا ہے، وہ نفس نازک پر پھینکتا ہے۔ ایک جگہ سے نشانہ چھوٹ جائے تو دوسری جگہ آزماتا ہے، اور جہاں نشانہ لگ گیا رسوائی اور پچھتاوا لڑکی کے حصے میں ہی آتا ہے۔ قابل تعریف ہیں وہ لڑکیاں جو ان جالوں سے اپنے اور اپنے سے وابستہ رشتوں کی ناموس کو بچا لیتی ہیں اور اپنے والدین کا مان ٹوٹنے نہیں دیتی۔ اللہ پاک تمام بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔